إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلا تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ واجب الاحترام ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں، معصوم بچوں اور اپنے گھروں میں سماعت فرمانے والی مقدس مائیں اور بہنوں، گزشتہ ہفتے کو اگر چھوڑ دے تو اس سے پہلے ہفتوں میں جو سلسلہ ہے وہ سیرت طیبہ کا آپ حضرات کے سامنے ہو رہا ہے، اور ہم سیرت کو پڑھتے پڑھتے اور سناتے سناتے فتح مکہ تک پہنچ گئے کہ جس میں میرے اور آپ کے آقا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ کو فتح کر لیتے ہیں بغیر کسی مزاحمت کے، بغیر کسی مقابلے کے۔ بڑے بڑے سردار مکۃ المکرمہ چھوڑ کر کے پہاڑوں میں جا کر کے چھپ جاتے ہیں۔ بہت سارے ایسے کفار مکہ جن کی تعداد تقریباً 14 یا 15 ہے، اللہ کی طرف سے ان کے لیے فرمان جاری ہوا تھا، ملعونین اینما ثقفوا اخذوا، جن پر لعنت کی گئی ہے انہیں ڈھونڈو، تلاش کرو، جہاں بھی ملے ان کو قتل کرو۔ لیکن ان میں سے جس نے بھی آ کر میرے اور آپ کے آقا سے معافی مانگ لی تو اللہ کے نبی نے ان کے ستانے کے باوجود، ان کے پریشان کرنے کے باوجود، اور ایسا ستایا کہ ان کے ستانے سے آسمان فلک کے بھی آنسو آئے، زمین کو بھی غصہ آیا، لیکن جب وہ میرے اور آپ کے آقا کے سامنے پیش کیے گئے اور انہوں نے یا ان کے ملنے والوں نے آقا سے امن چاہا تو میرے آقا نے ان کو بھی معاف کر دیا، یہاں تک کہ کوڑا پھینکنے والے، آقا کے سر پر اوج ڈالنے والے، گلے میں رسیاں ڈال کر کھینچنے والے، راستوں میں کانٹے بچھانے والے، زبانی میرے آقا کو ذلت کی طرف دھکیلنے والے، صرف اپنے دماغوں میں یہ سمجھتے تھے لیکن جب وہ سامنے آئے اور انہوں نے امن
چاہا یا ان کے گھر میں سے کسی نے امن مانگا تو میرے آقا نے ان کو امن دیا۔ ایسے لوگوں کو بھی دیا کہ جو اللہ کے نبی کی بیٹی کو اونٹ سے نیچے گرا دیتے ہیں، ان کا حمل گر جاتا ہے اور اسی بیماری میں وہ دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں، ایسوں نے بھی اگر معافی مانگی تو میرے آقا نے معاف کر دیا۔ یہاں تک کہ سید الشہداء حضرت حمزہ کو شہید کرنے والا، اور شہید کرنے والا نہیں بلکہ جس نے ان کے دل اور کلیجے کو نکال کر کے چبایا، اس کا گلے کا ہار بنایا، جب وہ عورت ہندہ میرے آقا کے سامنے پہنچی اور معافی مانگی تو میرے آقا نے اس عورت کو بھی معاف کر دیا۔ خیر بہرحال یہ ایک عفو اور درگزر کا وقت تھا، اور یہ آقا کا ایسا حکمت بھرا انداز تھا، بظاہر لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ آقا ان سے دبے ہوئے ہیں یا آقا ان کی طرفداری کر رہے ہیں، لیکن میرے آقا چونکہ حکمتوں سے بھرے ہوئے، یہ علم اللہ نے آقا کو دیا۔ اس معاف کرنے میں حکمت یہ تھی کہ جس کو بھی میرے آقا معاف کرتے تو وہ ایمان کے اندر داخل ہو جاتا، اسلام کے اندر داخل ہو جاتا، اور جو کوئی سنتا وہ بھی اسلام کے اندر داخل ہو جاتا۔ یہاں تک کہ اگر یہ باتیں ہم دنیا کے لوگوں کے سامنے بتلائیں اور علماء بتلاتے ہیں تو آج بھی بہت سارے لوگ ان باتوں کو سن کر کے اسلام کے اندر آ جاتے ہیں، اسلام کو قبول کر لیتے ہیں، یعنی رہتی دنیا تک کے لیے میرے آقا نے معاف کر کے اس میں جو حکمتیں چھپی ہوئی وہ بعد میں ظاہر ہوئی کہ جس نے بھی سنا کہ آقا نے اتنے زیادہ پریشان کرنے والوں کو معاف کیا، وہ تمام کے تمام اسلام کے اندر آ گئے۔ یہاں تک کہ امت کو بھی سبق دے دیا کہ مقابلے سے اچھا معاف کرنا ہے، مقابلے سے تمہیں اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا معاف کرنے سے تمہیں فائدہ ہو جائے گا۔ یہ میرے اور آپ کے آقا نے مجھے اور آپ کو سبق دیا۔ جب یہ معاملہ مکمل ہو گیا، کچھ نے معافی مانگ لی، کچھ کی گردن اڑا دی گئی، جنہوں نے معافی مانگی ان کو معاف کیا، جنہوں نے پھر بھی بغاوت کی اور مقابلے کی تیاریوں میں لگے، میرے آقا نے ان کو پکڑا اور ان کی گردنوں کو ان کے تنوں سے جدا کروایا۔ اب بہت سارے اشراف مکہ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے ہیں اور اللہ کے نبی کے سامنے جا کر ان سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے حضرت ابو بکر کے والد محترم ہیں، حضرت ابو قحافہ۔ حضرت ابو بکر نے اپنے والد بزرگوار جو بوڑھے ہو چکے ہیں ان کو لے کر کے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی نے اسلام پہنچایا، اسلام کو بیان کیا۔ حضرت ابو قحافہ جو ابو بکر کے والد صاحب ہیں ابھی تک اسلام کے اندر نہیں آئے، لیکن جیسے اللہ کے نبی نے دعوت دی فوراً اسلام قبول کر لیا۔ لیکن میرے آقا کیا فرماتے ہیں، اے ابو بکر تم نے اپنے والد صاحب کو کیوں پریشان کیا؟ ارے یہ بوڑھے ہو گئے، یہ ضعیف العمر میں ہیں، ارے تم مجھے کہہ دیتے میں خود ان کے پاس چلا جاتا۔ لیکن حضرت ابو بکر فرماتے ہیں یا نبی اللہ ضرورت آپ کو نہیں بلکہ ضرورت انہیں ہے، اس لیے انہیں ہی آنا چاہیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے ابو بکر آج تمہارے والد صاحب اسلام کے اندر داخل ہو گئے، آج تو تم خوش ہوں گے۔ لیکن یہاں بھی حضرت ابو بکر نے محبت بھرا جواب دیا یا نبی اللہ میں آج اتنا خوش نہیں ہوں، اگر آپ کے چچا ابو طالب ایمان قبول کر لیتے تو میں اپنے باپ کے اسلام سے زیادہ ان سے خوش ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابو طالب کے ایمان لانے سے آپ کو خوشی ہوتی اور آپ کے خوش ہونے سے میں خوش ہوتا۔ اس لیے معزز سامعین اعظام، اس کے علاوہ اور بہت سارے اللہ کے نیک بندے جو اشراف مکہ کہلائیں، یعنی عزت دار کہلائیں، جو سرداران مکہ کہلائیں، وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور جا کر کے ایمان قبول کرتے ہیں۔ ان میں سے صفوان بن امیہ یہ بھی ایمان قبول کرتے ہیں۔ ایک آپ نے نام سنا تھا کہ سہل بن عمر جو حضرت نبی علیہ السلام کے پاس صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح کرنے آئے تھے، جن کو دیکھ کر نے میرے آقا سے کہا تھا، میرے آقا نے ان کو دیکھ کر کے کہا تھا کہ اے صحابہ
سہل نام کے آ رہے ہیں اور سہل کے معنی آسانی کے ہیں، اس لیے اے میرے صحابہ اب یہ اللہ کا بندہ آ رہا ہے، اس کے نام میں آسانی ہے، لہذا تمہارے کام آسان ہو گئے۔ آج سہل بھی ایمان کے اندر داخل ہو گئے، اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کے عرض کیا یا نبی اللہ میں بھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، میں بھی ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کلمہ پڑھایا۔ اس کے علاوہ عتبہ جیسے وہ بھی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، ہاں انہوں نے بھی اسلام کو قبول کر لیا، لیکن ایک مرتبہ کی بات ہے، آؤ ذرا سنتے چلے جائیں۔ کچھ لوگ حضرت عمر کی خدمت میں ہیں، حضرت عمر کے دروازے پر ہیں، ان میں سہل بھی ہیں۔ سہل خطیب مکہ کے نام سے مشہور ہوئے کیونکہ مکہ کے سرداروں کے اور مکہ کے لوگوں کے خطیب ہیں۔ جب کہیں بات کرنے کا موقع آتا تو سہل کو آگے کیا جاتا، کیوں؟ اس لیے کہ سہل بات بہت اچھی کرتے ہیں، سہل اپنے سرداروں کے خطیب ہیں۔ یہ جتنی سہولت سے اور جتنے ادب کے ساتھ بات کرتے ہیں ایسی بات کوئی نہیں کرتا۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم بھی ایسے لوگ اپنے درمیان میں تیار کریں کہ جہاں اگر ان کو بولنے کو کہا جائے تو وہ ادب کے ساتھ بات کریں، سامنے والے کو اپنی باتوں سے موم کر لیں۔ ہر برادری، ہر خاندان اور ہر جماعت کے اندر ایسے لوگ ہونے چاہیے۔ اگر ایسے لوگ ہو جائیں تو بہت ساری محفلیں جو خراب ہونے والی ہوتی ہیں وہ خراب ہونے سے بچ جائیں، کیونکہ ایسی جگہ ایسے لوگ بول پڑتے ہیں کہ جن کو نہ تو بولنے کا ڈھنگ آتا ہے اور نہ الفاظ کون سے ادا کرنے، نہ یہ سلیقہ آتا ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری نکاحیں خراب ہو جاتے ہیں، نکاحوں کی محفل خراب ہو جاتی ہیں۔ بہت سارے مجمع جہاں لڑائی ہونے والی ہوتی ہے ان کی وجہ سے لڑائی اور زیادہ بھڑک جاتی ہے، کیونکہ انہیں سلیقہ نہیں ہوتا بولنے کا، انہیں تمیز نہیں ہوتی بولنے کی۔ بہت ساری جگہ ایسی دیکھی گئی کہ جن کے غلط الفاظ نکالنے کی وجہ سے جھگڑا بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے بیچ میں کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے۔ مولوی تو ہر جگہ نہیں جا سکتا، عام آدمیوں میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے کہ جن کے اندر برداشت کرنے کی قوت ہو، جو سامنے والا اگر غلط الفاظ بولے تو ان کو صحیح الفاظ میں ڈھال کر کے اس کو موم کرنے کی ان کے اندر صلاحیت ہو، تو بہت سارے جھگڑے، لڑائیاں ہماری ختم ہو سکتی ہیں۔ بہت ساری لڑائیاں میری اور آپ کی اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ مجمع سے کوئی بھی کچھ بھی بول دیتا ہے، اسے سلیقہ نہیں ہوتا بات کرنے کا۔ کہیں پنچایت ہو رہی ہے، کہیں مجمع بیٹھا ہوا ہے، کہیں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن بہت سو کو ہیضہ ہوتا ہے بولنے کا، سلیقہ نہیں ہوتا بولنے کا، صرف پیٹ کے اندر درد ہوتا ہے کہ اگر میں نہ بولا تو میری ناک نیچی ہو جائے گی، جس کی وجہ سے جھگڑے زیادہ بن جاتے ہیں۔ آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا، آپ بھی جاتے ہیں ایسی پنچایتوں میں، ایسے مجمعوں میں اور ایسے فیصلے کرانوں میں، لیکن ایسی جگہ ہم انتخاب ایسے آدمی کا کریں جو بولنے کا سلیقہ جانتا ہو۔ اگر کوئی گرمی نرمی ہو جائے تو اس کو سنبھالنے کا اس پہ طریقہ بھی آتا ہو، برداشت کرنے کی اس کے اندر قوت ہو، تو بہت سارے جھگڑے میرے اور آپ کے ہونے سے بچ سکتے ہیں۔ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، عالم نہیں، یا جماعت کا کوئی ذمہ دار نہیں، یا خانقاہ کا کوئی بزرگ نہیں، بلکہ ہمارے خاندان کا کوئی ایسا معزز، یہ بھی نہیں کہ اس کی عمر زیادہ ہے یا عمر کم ہے، یہ بھی کوئی شرط نہیں کہ وہ حاجی ہے یا نمازی ہے، نہیں میرے بھائی، اس کے اندر بولنے کا سلیقہ ہونا چاہیے۔ اپنے بڑوں کے سامنے کون سے الفاظ ادا کرنے، وہ اس کے اندر الفاظ ہونے چاہیے۔ کبھی کبھی اپنوں میں ضرورت پڑتی ہے، کبھی بھی شادیوں کے معاملوں میں ضرورت پڑتی ہے، کبھی نکاحوں کے وقت ضرورت پڑتی ہے، یہاں تک کہ کبھی بازار مارکیٹ کے مسئلے آ جائیں تو ان میں ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری جگہ غیروں سے بات کرنے کا موقع ہوتا ہے، وہاں بھی اچھے سلیقے سے بات کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر ایسی جگہ پر ہمارے پاس سلیقے مند لوگ ہوں گے تو شاید ہمارا جھگڑا ہونے سے بچ جائے۔ وہ جھگڑے بنتے ہی اسی وجہ سے کہ کوئی بے ڈھنگا بیچ میں سے بول پڑتا ہے، کوئی لوگوں کے درمیان میں بیچ میں سے بول پڑتا ہے، بڑے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں
ایسے آدمی کا جو بولنے کا سلیقہ رکھتا ہو، بلکہ ہم پہلے ہی تیاری کریں، پہلے ہی مشورہ کر لیں کہ بھائی جب وہاں مجمع میں جائیں گے، وہاں پنچایت میں جائیں گے، وہاں مجلس میں جائیں گے تو وہاں صرف فلاں آدمی بولے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں بولے گا، اس کے علاوہ کسی اور کو بات کرنے کی اجازت نہیں، اس کے علاوہ کسی اور کو یہ اجازت نہیں کہ وہ وہاں جا کر کے بات کریں، وہاں جا کر کے بحث کریں۔ اگر یہ سلیقہ میرے اور آپ کے اندر آ جائے تو شاید میری اور آپ کی نفرتیں محبتوں میں تبدیل ہو جائیں، بہت سارے نکاح رشتے ٹوٹنے سے بچ جائیں، بہت سارے جھگڑے فساد ہونے سے بچ جائیں، بہت ساری نفرتیں پلنے سے بچ جائیں۔ لیکن یہ سلیقہ جن کے اندر ہے، اللہ نے ان کو آج بھی ترقی دے رکھی ہے۔ اگر کسی نے اپنی برادری میں کوئی اس طریقے سے بولنے والا لے رکھا ہے، آج بھی وہ لوگ آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح کسی خاندان نے کسی کو بڑا بنا رکھا ہے اور کہہ رکھا ہے صرف یہی بات کرے گا، وہ آج بھی آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی سارے جا کر کے اپنے آپ کو چودھری سمجھے، سارے جا کر کے بولنا اپنے آپ کے اندر ایک عزت سمجھے، تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، ناکام ہو کر کے لوٹتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں یہ چیز میرے اور آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ ہر جگہ مولوی آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے، ہر جگہ کوئی اللہ کا نیک بندہ بڑا، ہاں اللہ کا نیک بندہ آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ بہت ساری جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ مولوی کے بغیر آپ کو سولو کرنی پڑتی ہیں، بہت ساری جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں بڑے اللہ والوں کی ضرورت نہیں، وہاں آپ کو ہی اس معاملے کو حل کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے اچھے سلیقے والے ہمیں لوگوں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ کفار مکہ نے جب صلح حدیبیہ میں حضرت سہل کو بھیجا تھا، ابھی ایمان کے اندر داخل نہیں ہوئے، لیکن یہ پوری جو صلح ہوئی ہے، یہ جو جھگڑا ہونے سے بچا ہے، یہ جو مقابلہ ہونے سے بچا ہے، ادھر میرے اور آپ کے آقا ہیں، کوئی صحابی بات نہیں کرتا، کوئی صحابی میرے آقا کے سامنے بول نہیں سکتا، کوئی صحابی، ہاں اگر کوئی حرکت کرتا ہے تو صحابی آگے آ جاتا ہے جذبات میں۔ کسی نے آ کر کے میرے آقا کی داڑھی چھوٹا ہونے کی وجہ سے اس طرح سے کی تو صحابی کو غصہ آیا اور کہا او خبیث، اس ہاتھ کو پیچھے کر لے۔ میرے آقا بات کر رہے ہیں، بات کرتا رہے، حالانکہ اس کی جو نیت تھی وہ اس لیے نہیں تھی کہ وہ ذلت کی وجہ سے نہیں، چونکہ محمد مجھ سے چھوٹے ہیں، چونکہ محمد عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں، میرے بھتیجے لگتے ہیں، اس لیے کبھی کبھی خوشامد کی وجہ سے آدمی داڑھی کی طرف ہاتھ لگا لیتا ہے۔ میرے بھائی میری بات مان لو، میرے بھائی اس بات کو قبول کر لو۔ لیکن صحابی یہ چیز دیکھ کر کے بھی جذبات میں آ جاتے تھے اور کہتے تھے او خبیث، اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لے۔ صرف یہیں تک محدود، آگے کوئی اور بات نہیں۔ ادھر اللہ کے نبی بات کر رہے ہیں، ادھر کفار مکہ نے حضرت سہل کو بھیجا، وہ بھی بڑی محبت اور اہمیت کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ ان دونوں کی وجہ سے یہ صلح مکمل ہوئی اور 10 سال تک کے لیے مدینہ اور مکے کی لڑائی ختم ہوئی، 10 سال تک کے لیے جھگڑا ختم ہوا۔ جانتے ہو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ تھی کہ دونوں طرف سلیقے مند لوگ تھے، دونوں طرف بات کرنے کا سلیقہ جانتے تھے۔ کفار مکہ میں سہل نام کے ہیں اور اللہ ادھر صحابہ کی طرف میرے اور آپ کے آقا ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، جن کو بولنے کا سلیقہ آتا ہے وہ بڑے بڑے جھگڑوں کو نمٹا دیتے ہیں، وہ بڑے بڑے فساد ہونے سے روک لیتے ہیں، وہ بڑی بڑی جو آپس میں رشتے ٹوٹنے والے ہوتے ہیں ان کے سلیقوں کی وجہ سے وہ رشتے ٹوٹنے سے بچ جاتے ہیں۔ اور اگر بے ڈھنگا پہنچ جائے تو نہ جھگڑا ہونے والا بھی جھگڑا ہو جاتا ہے، وہ کچھ بھی بول پڑتا ہے اپنی مالداری کی وجہ سے، طاقت کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے، لیکن سلیقہ نہیں ہوتا اسے بولنے کا۔ اگر جھگڑا نہ بھی ہو تب بھی بن جاتا ہے، اگر رشتہ نہ بھی ٹوٹے تب بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ وجہ ہوتی ہے کہ اس مجمع میں کوئی بے ڈھنگا ہے، یہ وجہ ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنا کوئی بولنے والا تیار نہیں کیا، یہ وجہ ہوتی ہے کہ ان میں کوئی سلیقے مند نہیں تھا، جس کی وجہ سے جھگڑا ہوا، جس کی وجہ سے یہ رشتہ ٹوٹ گیا۔ اس لیے میرے بھائی، ہمارے درمیان میں آپس میں اچھے بولنے والوں کا ہونا بھی ضروری ہے، سلیقے سے بولنے والوں کا ہونا بھی ضروری ہے، جس سے بڑے بڑے جھگڑے ہونے سے رکتے ہیں۔ اور میں خاص طور سے نوجوانوں کو ایک بات اکثر جگہ کہتا ہوں، نوجوانوں، جب ہمارے بڑے آپس میں بات کر رہے ہوں، چاہے وہ تمہارے باپ دادا ہی کیوں نہ ہو، اگر سامنے والے نے تمہارے باپ کو یا دادا کو کچھ کہا ہے، ارے وہ تمہارا باپ یا دادا لگتا ہے، لیکن وہ سامنے والے کا بھائی بھی ہو سکتا ہے، وہ سامنے والے کا دوست بھی ہو سکتا ہے،
وہ سامنے والے کا پرانا تعلق دار بھی ہو سکتا ہے، اس لیے تمہیں ایسی جگہ پر جذبات میں نہیں آنا چاہیے۔ ارے ہمارے ہوتے ہوئے ایسا کہے گا، ہمارے ہوتے ہوئے، حالانکہ وہ سامنے کہنے والا وہ بھی سفید داڑھی والا ہے، سامنے کہنے والا وہ تمہارے باپ کی عمر کا ہے، اس کو حق ہے وہ کہہ سکتا ہے، ہو سکتا ہے ان کی دوستی ہو سکتا ہے وہ دونوں آپس میں رشتے کے بھائی لگتے ہوں۔ اس لیے جوانوں، ایسی جگہ تمہیں خاموش رہنا چاہیے، اپنے جذبات میں نہیں آنا چاہیے۔ ارے ہمارے سامنے ہمارے باپ کو ایسے کہہ رہا ہے، ہمارے سامنے ہمارے دادا کو ایسے کہہ رہا ہے، یہ جذبات کبھی کبھی بڑا نقصان کرا دیتے ہیں۔ اس لیے ایسی جگہ جوانوں کو اگر اچھا ہو کہ وہاں سے ہٹ جائیں تو زیادہ بہتر ہے، اگر کھڑے بھی ہوں تو وہاں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں تمہیں بیچ میں بات کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب دو سفید داڑھی والے بات کر رہے ہوں، جب دو خاندان کے بڑے بات کر رہے ہوں، جب دو محلے کے بڑے بات کر رہے ہوں، نوجوانوں یہ بات تمہیں سمجھا رہا ہوں اور سمجھنے کی کوشش کرنا، اگر چاہتے ہو کہ ہمارے درمیان سے جھگڑے فتنے فساد ختم ہو جائیں تو بڑوں کے بیچ میں بولنے کی کوشش نہ کرنا، بڑوں کے بیچ میں تمہیں زبان درازی کی کوشش نہ کرنا۔ ہاں اگر کوئی معاملہ ہوگا تمہارا بڑا تمہیں کوئی اشارہ کرے پھر اس پر عمل کرنا، لیکن ان سے پہلے جذبات میں نہیں آنا، ان سے پہلے بات کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے بڑے بات کر رہے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی بھائی؟ خاص طور سے نوجوانوں کو کہنے چلا ہوں کہ کبھی کبھی وہ اپنے بڑوں کو دیکھ کر کے جذبات میں آ جاتے ہیں، جس سے بڑے فتنے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے معزز سامعین اعظام، بات لمبی ذرا ہو جائے گی، ذرا سنتے چلے جائیں۔ حضرت عمر کے یہاں پر حضرت عمر اپنے کمرے کے اندر ہیں، دروازے پر بہت سارے ساتھی کھڑے ہوئے ہیں۔ ابھی سہل نے ایمان قبول کیا، عتبہ نے ایمان قبول کیا، اور بہت سارے بڑے سرداروں نے ایمان قبول کیا۔ وہ حضرت عمر کے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اندر سے آواز آئی، کیا دروازے پر بلال کھڑے ہوئے ہیں؟ آواز آئی، ہاں اے عمر میں دروازے پر ہوں۔ کہاں دروازے پر سہیب بھی کھڑے ہوئے ہیں؟ کہاں؟ ہاں حضرت سہیب بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اے سہیب اندر آ جاؤ، اے بلال حبشہ کے رہنے والے تم بھی اندر آ جاؤ۔ جب ان دو لوگوں کو بلایا گیا، حالانکہ دیکھنے کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے کمزور ہیں، دنیا کے اعتبار سے غلام ہیں، دنیا کے اعتبار سے غریب ہیں، لیکن جب حضرت عمر نے ان کو آواز دی، وہاں سہل بھی کھڑے ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے اشراف مکہ جو بڑے بڑے سردار ہیں، بڑے بڑے مالدار ہیں، لیکن وہ حضرت عمر کے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ ابھی ایمان قبول کیا، ایمان ابھی اتنا مضبوط نہیں ہوا، لیکن حضرت عمر کے کمرے سے آواز آئی اے بلال اندر آ جاؤ، اے سہیب اندر آ جاؤ۔ چنانچہ جب حضرت سہل نے دیکھا کہ حضرت بلال کو اندر بلا لیا گیا، حضرت سہیب کو اندر بلا لیا گیا، جو غریب ہیں، جو غلام ہیں، جو کمزور ہیں، ان کو تو بلا لیا گیا، لیکن مالداروں کو چھوڑ دیا گیا، سہل کو نہیں بلایا اور عتبہ جیسوں کو نہیں بلایا، اور بھی بڑے بڑے سرداران مکہ، اشراف مکہ وہاں کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اندر سے کسی کے لیے آواز نہیں آئی۔ بہت سارے سردار مکہ کے ذہن میں یہ بات آئی، ارے عمر نے ان کمزوروں کو بلا لیا، ان غلاموں کو بلا لیا، اور ہمارے لیے کوئی آواز نہیں، ہماری کوئی عزت نہیں۔ حضرت سہل اس چیز کو بھانپ گئے، چونکہ خطیب ہے اور جو بولنے والا سلیقے والا ہوتا ہے وہ لوگوں کو چہروں سے پہچان لیتا ہے کہ اب معاملہ کدھر مرنے والا ہے، وہ لوگوں کی زبان چلنے سے پہلے پہچان لیتا ہے کہ اس مجلس کا رخ کدھر جانے والا ہے۔ فوراً اس مجلس کو سنبھالنے کی جو کوشش کرے، سمجھ لینا وہ تمہارا خطیب ہے، سمجھ لینا وہ تمہارے درمیان میں سلیقے جانتا ہے۔ فوراً حضرت سہل سمجھ گئے کہ جیسے ہی حضرت بلال کو بلایا، حضرت سہیب کو بلایا، چونکہ غریب ہیں، کمزور ہیں، تو دوسرے جو اشراف مکہ مالدار لوگ ہیں ان کے چہروں پر تغیرات آنے لگے، ان کے چہرے بدلنے لگے۔ ارے کمزوروں کو اندر بلا لیا، غریبوں کو اندر بلا لیا، غلاموں کو اندر بلا لیا، ہماری کوئی قدر نہیں، ہماری کوئی عزت نہیں۔ حضرت سہل نے جب یہ نوٹ کیا، فوراً وہاں پر کہا اے اشراف مکہ سن لو، اے اشراف مکہ ذرا میری بات کو سنو، تمہارے چہروں پر تغیرات ہیں، تمہارے چہرے بدل گئے، کیونکہ بلال کو اندر بلایا گیا، چونکہ
گھاٹ میں پیچھے کھڑے ہوئے تھے، نبی کو ستا رہے تھے، نبی کے خلاف پلاننگ کر رہے تھے۔ ایک وقت میں دعوت میرے آقا نے تمام کے تمام مکہ کو دی تھی، لیکن تم پیچھے رہ گئے، بلال آگے بڑھ گئے، صہیب آگے بڑھ گئے۔ لہذا تم کتنی مالدار ہو جاؤ، تم کتنے بڑے سردار بن جاؤ، لیکن تم ان لوگوں سے آگے نہیں نکل سکتے۔ کیوں؟ یہ غریب تو ہو سکتے ہیں، کمزور تو ہو سکتے ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے ایمان تم سے پہلے قبول کر رکھا ہے، تم ان سے آگے نہیں نکل سکتے۔ یہ بات جب حضرت سہل نے ارشاد فرمائی تو تمام بڑے بڑے سرداروں کے چہروں پر جو تغیرات آ گئے تھے وہ بدل گئے۔ اے سہل تم ٹھیک کہتے ہو، آج فتح مکہ میں ہم ایمان قبول کر رہے ہیں، ان لوگوں نے تو تبھی ایمان قبول کر لیا تھا جب نبی کے ساتھ کوئی نہ تھا، جب تنے تنہا میرے آقا نکلے تھے، کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا، چاروں طرف ستانے والے تھے۔ اس وقت میں آقا کو سینے سے لگانے والے یہی تو غریب لوگ تھے، یہی تو کمزور لوگ تھے۔ ہاں، اگر آج ان کو عزت دی جا رہی ہے تو اس میں برا نہ مانا جائے، کیونکہ ان لوگوں کی قربانیاں آقا کے لیے چھپی ہوئی نہیں ہیں۔ یہاں سے مجھے اور آپ کو ایک سبق ملتا ہے میرے بھائی، وہ سبق کیا ہے؟ اب ذرا سنتے چلے جائیں۔ میں بات کرنے لگا مدرسے کے محتمیم حضرات کی، وہاں بہت سارے استاذ ایسے ہوتے ہیں جو محتمیم کے کاندھے سے کاندھا ملا کر مدرسے میں محنت کرتے ہیں۔ جب مدرسہ ترقی کو پہنچ جاتا ہے اس کے بعد بہت بڑے بڑے صلاحیت والے مدرسوں کو استاذ ملتے ہیں، لیکن محتمیم کی نظر میں اسی استاذ کی قدر ہوتی ہے، چاہے وہ حافظ ہو، چاہے وہ قاری ہو، چاہے وہ بیچارہ قرآن نہ پڑھا ہوا ہو، لیکن چونکہ اس نے محتمیم کے کاندھے سے کاندھا ملا کر کے محنت کی ہے تو اس صلاحیت والے سے زیادہ محتمیم کی نظروں میں اسی حافظ کی قدر ہوگی، اسی قاری کی قدر ہوگی۔ لہٰذا مولویوں اور مفتیوں کو برا نہیں ماننا چاہیے کہ ہماری صلاحیت کی قدر نہیں ہے، ہماری محنت کی قدر نہیں ہے۔ ارے میرے بھائی، تیری صلاحیت کی قدر ہے، لیکن جو قربانی اس حافظ نے دے رکھی ہے وہ قربانی تو نے نہیں دی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس لیے دعوت کے ساتھی بھی سن لیں، جو نئے نئے دعوت میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، حالانکہ وہ مالدار ہوتے ہیں، کپڑوں کے اعتبار سے بھی اچھے ہوتے ہیں، خرچ کے اعتبار سے بھی وہ آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن جب وہ اپنی بڑی جگہ پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر بھی انہی لوگوں کی قدر ہوتی ہے جو اس میں قربانیاں زیادہ دے چکے ہیں، جو اس میں قربانیاں آگے آ کر کے بڑھ چکے ہیں، ان لوگوں کی زیادہ قدر کی جاتی ہے۔ اگرچہ وہ بیچارے غریب ہیں، اگرچہ وہ بیچارے پراگندہ بال ہیں، اگرچہ وہ بیچارے پراگندہ حال ہیں، لیکن وہاں پر ہمارے کچھ لوگ برا مان جاتے ہیں۔ ارے انہیں عصر میں بات کرنے کے لیے کہہ دیا، وہ ہمارے سامنے کیا ہیں؟ ارے انہیں مغرب میں بات کرنے کے لیے کہہ دیا، ارے وہ ہمارے سامنے کیا ہیں؟ اس طریقے سے بہت سارے لوگ اپنے دلوں میں ان گمانوں کو لے کر کے یا تو کام سے ہٹ جاتے ہیں یا نفرتیں شروع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائی، آپ مالدار ہوں گے اپنی جگہ، آپ صلاحیت والے ہوں گے اپنی جگہ، آپ اچھا خرچ کرنے والے ہوں گے اپنی جگہ، لیکن جیسی قربانی ان غریبوں نے دے رکھی ابھی تم اس کے قریب تک نہیں پہنچے ہو۔ ہر جگہ قربانی والوں کی ہی قدر ہوتی ہے میرے بھائی، ایسی جگہ برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑے بڑے لوگ برا مان کر کے آ جاتے ہیں۔ بھائی تم مرکز نہیں جاتے، تم نے جانا شروع کر دیا تھا، جہاں تمہارا اجتماع ہوتا ہے تم وہاں نہیں جاتے، کیا کروں جا کر کے؟ وہاں تو فلاں کو معلوم کیا جاتا ہے، فلاں کو آگے بڑھایا جاتا ہے، وہ ہمارے سامنے کیا ہے، وہ ہمارے سامنے کیا ہے؟ نہ بھائی، ان کی قربانیاں تم سے زیادہ ہیں، اگرچہ وہ غریب ہیں، اگرچہ وہ بیچارے کپڑوں کے اعتبار سے اچھے نظر نہیں آتے، لیکن ان کی زندگی کھپ گئی۔ آج گاڑیوں کا دور ہے، انہوں نے پیدل اس دین کی محنت کی ہے۔ آج یہاں سے جماعت بیٹھتی ہے اور سیدھے اسی مسجد پہ جا کر کے رکتی ہے اور پھر وہیں سے بیٹھتی ہے، پھر اپنی مسجد پر آ جاتی ہے۔ آج تو بڑی سہولتیں ہیں، لیکن ان لوگوں کو دیکھو کہ جنہوں نے اپنے سروں پر بسترے اٹھائے اور بسترے اٹھا کر کے پیدل چل کر کے گھر گھر تک دین پہنچایا، ان کے سامنے تمہاری قدر کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ اگرچہ غریب ہیں، آج مسجدوں میں ساری چیزیں ہیں، پنکھے ہیں، باتھ روم ہیں، ہر جگہ پر پانی کے انتظامات ہیں، آج تمہیں سہولتیں مل رہی ہیں، لیکن وہ لوگ ہیں جب
پھر بھی اپنے اللہ کے دین کی محنت کرتے تھے۔ اس لیے ایسی جگہ جا کر برا نہیں ماننا چاہیے۔ میں مدرسے اور دعوت کی بات نہیں کر رہا، میں ہر ڈپارٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں، میں ہر جگہ کی بات کر رہا ہوں۔ جو پرانا ہوگا، جس کی قربانیاں زیادہ ہوں گی، انہی کی قدر وہاں پر زیادہ ہوگی، انہی کی قدر وہاں زیادہ ہوگی، انہی کو کام کی ذمہ داری زیادہ ملے گی، انہیں کام زیادہ انہی کو دیا جائے گا۔ آپ برا نہ مانیں کہ ہم تو اتنا خرچ کرتے ہیں، ہم تو اتنے مالدار ہیں، ہم میں اتنی صلاحیت ہے، ہم اتنے پڑھے ہوئے ہیں، ہمارے اندر اتنی صلاحیت ہے۔ نہ بھائی، صلاحیتیں ہر جگہ نہیں دیکھی جاتی، ہاں قربانیاں دیکھی جاتی ہیں، محنتیں دیکھی جاتی ہیں، کس نے خون پسینہ لگایا یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں، کس نے اپنی جوانی کو پورا کھپایا، کس نے اپنی پوری طاقت کو جس کام پہ لگایا۔ یاد رکھنا، قدر انہی کی ہوتی ہے، عزت انہی کی ہوتی ہے۔ تمہاری صلاحیتیں تمہیں آگے نہیں بڑھا سکتی۔ ہاں محنت کرو، محنت کرو، محنت کرو، انشاءاللہ وہ دن آئے گا کہ لوگوں کو ہٹا کر تمہیں آگے بلایا جائے گا۔ وہ دن آئے گا، لیکن پہلے محنت کرنی ہوگی، پہلے قربانیاں دینی ہوں گی۔ اس لیے میرے بھائی، آپ اشارہ کلام سمجھ گئے، ذرا اس میں بھی سمجھتے چلے جانا۔ یہ خالی مدرسوں کی بات نہیں، یہ خالی دعوت کے ساتھیوں کی بات نہیں۔ آپ خانقاہوں کے اندر جائیں گے، وہاں بھی انہی لوگوں کی قدر پہلے آپ کو نظر آئے گی۔ آپ وہاں برا نہ ماننا، کیونکہ وہ شروع سے ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، شروع سے وہ محنت کر رہے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھنا ہماری قدر نہیں ہوئی، نہ بھائی، آپ کو پہلے محنت کرنی ہوگی، قربانی دینی ہوگی۔ جب آپ قربانی دینے میں نمبرات حاصل کریں گے تو پھر بڑا آپ کو آگے بلائے گا۔ اسی طرح میں بات کرنے لگا راجنیتک پارٹیوں کی، ارے جو لوگ پرانے ہیں انہی کی وہاں بھی قدر ہوگی۔ آپ گئے ہیں، مالدار ہیں، اچھی بات ہے، آپ بڑے طاقتور ہیں، اچھی بات ہے، لیکن آپ ان کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے اس پارٹی کو خون پسینہ دیا ہے، جنہوں نے اس پارٹی کے لیے رات اور دن محنت کی ہے۔ یعنی آپ شروع سے لے کر آخر تک کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جائیں گے، قدر انہی لوگوں کی ہوگی جن کی قربانیاں زیادہ ہوں گی۔ اس لیے اگر کسی میدان میں آگے بڑھنا ہے تو جو اس میدان میں پہلے سے ہیں، قربانی دے رہے ہیں، ان کی قدر کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اگر آپ آگے پہنچنا چاہتے ہیں، تو جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں ان کی قربانی کی تمہیں قدر کرنی ہوگی، تعریف کرنی ہوگی۔ برائیاں نہیں ورنہ پیچھے ہٹ جاؤ گے، چغلیاں نہیں ورنہ پیچھے ہٹ جاؤ گے، عیب نہیں ورنہ پیچھے ہٹ جاؤ گے۔ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جاؤ، جن کی قربانیاں ہیں ان کی قربانیوں کو اگر سلام کرو گے تو تمہیں عزتوں سے نوازا جائے گا، تمہیں آگے بڑھایا جائے گا۔ اور اگر تم نے جاتے شروع میں ان پرانوں کی برائیاں شروع کر دی، یا ان کے خلاف چغلیاں شروع کر دی، یا ان پر الزام لگانے شروع کر دیے، یاد رکھنا میرے بھائی، پیچھے رہ جاؤ گے۔ کوئی تمہارا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی تمہیں دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے پرانوں کی قدر ضروری۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھ رہے ہیں کہ اشراف مکہ برا مان گئے، بلال کو آگے بلا لیا، صہیب کو آگے بلا لیا، اور یہ لوگ برا مان گئے، ہماری کوئی قدر نہیں، ہم مکے کے سردار ہیں، ہم مکے کے بڑے مالدار ہیں، ہم بڑے عزتوں والے ہیں۔ حضرت سہل سمجھ گئے، فرمانے لگے، او لوگو، ایک اعلان اللہ کے نبی نے کیا تھا، انہوں نے بھاگ کر کے اللہ کے نبی کو چوم لیا، بھاگ کر کے بغیر تصدیق کے چوم لیا، بھاگ کر کے نہ نفع دیکھا نہ نقصان دیکھا، اللہ کے نبی کو سینے سے لگا لیا، اللہ کے نبی کی ڈھال بن گئے، اللہ کے نبی کے محافظ بن گئے، اللہ کے نبی کو انہوں نے اپنے دل اور جان سے چاہا۔ اگر پریشانیاں آئیں تب بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ بلال کو اگر تپتی ہوئی زمین پر لٹا دیا، اوپر سے پتھر رکھ دیا اور کہا بلال نبی کو بھول جاؤ، نبی کے اللہ کو بھول جاؤ، لوگوں نے سمجھا بلال ختم ہو گئے، لیکن جیسے سانس آتا تھا کہتے تھے میرا اللہ ایک ہے، میرا اللہ ایک ہے، میں نبی کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں نبی کے بغیر اس دنیا میں نہیں رہ سکتا، میری جان تو جا سکتی ہے لیکن نبی کے بغیر نہیں۔ حضرت صہیب چلے ہیں، لوگوں نے گھیر لیا، کہا حضرت صہیب نے، اور لوگوں سن لو، میرے ترکش میں جب تک تیر ہیں تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتے، میرے ہاتھ میں تلوار ہے، تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتے، میں تم کو ایک سودا بتلاتا ہوں، جاؤ مکے میں کھلا جگہ میرا مال پڑا ہوا ہے، تم اس کو لے لو، مجھے چھوڑ دو۔ ارے نبی کی محبت میں مال قربان
قربان کر دیا، ان کے برابر کیسے ہو سکتے ہو، ان کے برابر کیسے ہو سکتے ہو؟ اس لیے حضرت سہل فرماتے ہیں اے اشراف مکہ سن لو، تم ان لوگوں سے آگے نہیں بڑھ سکتے، اگر چاہو تب بھی نہیں بڑھ سکتے، اگر چاہو تب بھی نہیں بڑھ سکتے۔ ہاں ایک طریقہ ہے، اگر اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا چاہتے ہو، ایک طریقہ ہے۔ ایسا حل کون سا طریقہ ہے؟ اب تو صرف تم اپنی تلوار اور اپنے ڈھالوں کو اپنے بدنوں پر سجاؤ اور میدان میں کفار کے مقابلے میں نکل جاؤ۔ اگر تم وہاں شہید ہو گئے تو ہو سکتا ہے تمہارا کہیں نام آ جائے۔ یہ سبق مجھے اور آپ کو بھی ہے۔ کسی کو یہ سمجھنے سے زیادہ کہ اس کو آگے بلایا گیا، آگے بٹھایا گیا، کام زیادہ دیا گیا، عزت زیادہ دی گئی، آپ آگے نہیں نکل سکتے۔ ہاں اگر تم نے محنت شروع کی اور تم نے قربانیاں دینی شروع کر دی تو ایک دن آئے گا کہ تمہیں بھی وہاں عزت مل جائے گی، ایک دن آئے گا کہ تمہیں وہاں لوگ قدر کی نظروں سے دیکھیں گے۔ تو میری بات میرے بھائی سمجھ آ گئی؟ کیا فرمایا حضرت سہل نے کہ صرف ایک چیز ہے ورنہ تم آگے نہیں نکل سکتے۔ ان کے دن بھی اسلام میں زیادہ ہیں، ان کی قربانیاں بھی اسلام میں زیادہ ہیں۔ ہاں اگر تم اللہ کے نزدیک اس کے نبی کے نزدیک عزت چاہتے ہو تو میدان میں نکلو، میدان میں نکلو، کفار کا مقابلہ کرو اور شہید ہو جاؤ۔ حضرت سہل نے ان کو تو سمجھایا، خود بھی میدان میں نکلے اور ایک غزوے کے اندر اللہ کے نبی کے سامنے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ کے نبی کے سامنے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میرے بھائی اس لیے جن کی قربانیاں زیادہ ہوتی ہیں ان کی قدریں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ مال نہیں دیکھا جاتا، ان کی برادریاں نہیں دیکھی جاتی، ان کے کپڑے نہیں دیکھے جاتے، صرف دیکھا یہ جاتا ہے کہ ان کی قربانیاں زیادہ ہیں، اس لیے ان کو عزتیں دی جاتی ہیں۔ اس لیے نئی جگہ جا کر مجھے اور آپ کو برا نہیں ماننا چاہیے کہ میری قدر نہیں ہوئی، مجھے پوچھا ہی نہیں، مجھے معلوم ہی نہیں کیا۔ میرے بھائی ہوگا، آپ محنت کرو، تمہاری بھی قدر ہوگی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان نقطوں پر عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ آمین۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔